اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں صبح کے وقت مسجد میں کچھ اعلان ہو رہا تھا تو سن رہا تھا، اس میں ان لوگوں نے جو خطیب تھے انہوں نے ایک قصہ سنایا، اور قصہ یہ تھا، اس کو میں اپنے الفاظ میں اپنے طریقے سے بیان کرتا ہوں۔ اس میں انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ ایک شخص تھا کسی زمانے میں، اور اس کو اپنی ماں، میں اس کو تھوڑا سا قصے کو اپنے حساب سے بدل کے بیان کرتا ہوں۔ اس کو اپنی کو کچھ پیسے چاہیے تھے اپنی ماں کے علاج کے لیے، تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو وہ بادشاہ کے پاس گیا اس سے پیسے مانگنے۔ تو بادشاہ وقت نے جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو اس نے کہا مجھے اپنی ماں کے علاج کے لیے کچھ پیسے چاہیے۔ تو بادشاہ وقت نے کیا کیا، اسے نکال کے ایک آنا دیا، صرف ایک آنا۔ تو اس نے کہا بھائی میں ایک آنے کا کیا کروں، مجھے تو زیادہ پیسے چاہیے۔ اس نے کہا تم فی الحال یہی رکھو، میرے پاس فی الحال یہی ہے، تو بعد میں آنا۔ تو اس شخص نے کیا کیا، وہ ایک آنا لے کے نکلا وہاں سے، اور اس کو رستے میں کوئی انار نظر آیا۔ اچھا ہے، حیرت کی بات ہے کہ اس وقت اس علاقے میں یہ پھل نہیں لگتا تھا، اور نہ یہ پھل یعنی یہ مارکیٹ میں نہیں بکتا تھا ہی نہیں۔ پر قسمت سے اس وقت کوئی شخص انار لے کے کھڑا ہوا تھا اور بیچ رہا تھا، تو اس نے وہ ایک آنا دے کے اس سے جتنے انار آتے تھے وہ لے لیے۔ اچھا، وہ شخص جو بیچنے والا تھا وہ بس وہاں سے پھر چلا گیا۔ اس کے بعد تو کیا ہوا، اگلے دن بادشاہ نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ میری بیٹی جو ہے بادشاہ کی بیٹی وہ بیمار ہو گئی ہے۔ اب اسے جو ہے وہ انار کا رس چاہیے، اور انار ہمارے علاقے میں ہوتا نہیں ہے۔ جو شخص مجھے انار کا رس لا کے دے گا، میں اس کو وہ جو چاہے گا میں اسے وہ انعام دوں گا۔ تو آپ دیکھیے ہوا کیا، اس شخص نے سوچا کہ جب یہ اعلان سنا تو اس نے سوچا کیوں نہ میں ان اناروں کا رس نکال کے بادشاہ کے پاس لے جاؤں۔ تو وہ انار کا رس نکال کے بادشاہ کے پاس لے گیا، اور بادشاہ نے اس کہا تم جو انعام چاہیے بتاؤ۔ اس نے کہا میری ماں کا علاج اگر آپ کرا دیجئے۔ تو اس بادشاہ نے اس کی خواہش پوری کر دی، اس کی ماں کا علاج اس نے جو ہے اس کے بدلے وہ عوض اس کے کروا دیا۔ اچھا، یہ واقعہ تو اتنا آپ کو شاید اس کے اندر کچھ حیرت انگیز چیز نہیں نظر آئی ہوگی، لیکن جو میں نے اس میں سے کنکلوڈ کیا ایک بڑی خوبصورت چیز، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عموماً کیا کرتے ہیں، کوئی اپنے سامنے سینیریو ہوتا ہے، اس میں یہ بیلنس مینٹین نہیں کر سکتے کہ انسان کی کوشش اور خدا پر توکل کتنا ہونا چاہیے۔ ہم عموماً کہتے ہیں، اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، عموماً ایک کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں لاجیکلی ایسا ہی ہوگا، اب ایسا ہی ہوگا، اب ایسا کیا تو ایسا ہی ہوگا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ خدا کس طرح موڑ کے حالات کو ہمارے حق میں ہمارے خلاف کر سکتا ہے۔ یعنی ہم اتنے لمیٹڈ پرسپیکٹیو سے سوچتے ہیں، اتنے لمیٹڈ پرسپیکٹیو سے سوچتے ہیں کہ ہم بس سوچتے ہیں کہ یار اب معاملہ بن نہیں سکتا، اب بس ظاہر اتنا ظاہر ہے، اتنی چیز اتنی ظاہر ہے، اس سے اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو امپاسبل ہے، اتنی ظاہر بات ہے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، بس یہ ایسا ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ حتیٰ کہ ہم لوگ اتنا لاجک کے پیچھے اور ظاہری چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، یعنی یہ لوگ تو بس ظاہر کے پیچھے جاتے ہیں، بس ظاہر ہی جانتے ہیں، وہ آخرت سے تو بالکل غافل ہوئے ہیں۔ یعنی ہم لوگ اتنا ظاہر پہ جاتے ہیں کہ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا دماغ
جن پرسپیکٹو سے چیز دیکھتے ہیں، خدا کا دماغ اس پرسپیکٹو سے نہیں، وہ تو خدا کے پاس تو انفینٹ پرسپیکٹیو ہے، انفینٹ سولوشنز ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا اس کو وہاں سے رزق دے گا. ہم تو بس سوچتے ہیں بس ظاہری بات ہے، نظر آ رہا ہے، اتنا ظاہر ہے، اتنا. اللہ کس طریقے سے، اللہ نے کس طریقے سے اس شخص کو اس شخص کے لیے وہ انتظام کیا. وہ سمجھا تھا میں ایک آنا لے کے نکلا ہوں، اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس ایک آنے سے اس کی کیسی مدد کی. اس کو کیا پتہ تھا کہ اس کی بیٹی کو بیماری ہو جائے گی بادشاہ کی. اور یہ آپ اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے وہ چیزیں نہیں سوچ سکتے جو خدا کی حکمت میں. خدا کے پاس ایسے ایسے طریقے ہیں. آپ یہ صحیح بات ہے کہ آپ کو اپنی کوشش کرنی ہے. وہ ہم اپنی کوشش کرنی ہے، آپ کو اپنی فل کوشش کرنی ہے. جتنی اتنا ایکسٹریم بھی نہیں جانا ہے، افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا کہ اتنے ایکسٹریم کوشش پوری زور لگا کے اتنی کہ آپ سمجھے سارا ہی آپ کے اوپر ہے، خدا کے اوپر ہے. اور اتنا بھی سستی اور کاہلی نہیں کہ کچھ کرنا نہیں، اٹھ کے کرنا ہے، اپنی بہترین کوشش کرنی ہے. کر کے آپ نے مطلب آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے 50% اپنی محنت پہ اور 100% اللہ پر توکل کرنا. یہ اصل میں پتہ ہے ہمارے اندر یہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اللہ پر توکل کو جو ہے نا، اس کو ہم نے اتنا اس لاجک کے پیچھے اور ظاہری منطق کے پیچھے اس کو اتنا پس پوش ڈال دیا کہ ہم لوگ بھولیں گے اللہ پہ توکل بھی ایک چیز ہوتی ہے. قرآن بلکہ شروع ہوتا ہے جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سب سے پہلے سورہ بقرہ میں اس کا جواب ہی آتا ہے الذین یؤمنون بالغیب. اب اس کتاب سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ سب سے پہلے جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. آپ کو ایمان رکھنا ہوگا کہ ہر چیز ظاہری اسباب کے ذریعے نہیں ہوتی، وہ صرف آپ کی کوشش ہوتی ہے. ہوتا اصل میں وہی جو اللہ کرتا ہے اور اللہ ہی کرتا ہے اصل میں. لہٰذا جب آپ امپاسبل سچویشن میں ہوں تو آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ اب میں کیا کروں گا، اب میں پھنس گئی. نہیں، یہ نہیں آپ نے سوچنا. کیوں؟ آپ نے جب اپنی بیسٹ ٹرائی کی، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری جو سب کانشیس ہے اس میں ہماری سوچ پہ فرق پڑتا ہے. جب ایک شخص جانتا ہے کہ خدا ہر چیز کنٹرول پر رکھتا ہے تو پھر وہ اپنے سب کانشیس میں یہ نہیں سوچے گا کہ کر تو لیا اب کچھ نہیں بنے گا، اب تو یقین ہے میں. مطلب وہ اندر ہی اندر نا امید ہو جاتا ہے، نظر نہیں. وہ آپ کو ظاہر کی آنکھ سے نظر نہیں آتا. اس بات جملہ سے، یہ ظاہر کی آنکھ سے آپ کی چھوٹی سی عقل سے آپ کو وہ آگے وہ بڑھتا ہوا کام نہیں نظر آتا. لیکن خدا کے پاس انگنت طریقے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے کام چلا سکتا ہے اس کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر. لہٰذا ہمیں یہ بیلنس اپنی زندگیوں میں لانا پڑے گا. یہ غیب پہ واقعی پہ ایمان، ورنہ اگر غیب پہ ایمان نہ ہو تو پھر کرامتیں اور معجزے ہوئیں کیا؟ ان کو کوئی معنی نہیں. ہر چیز ظاہر میں ہو رہی. معجزے تو پھر اسی کے ساتھ ہوں گے، کرامتیں تو پھر اسی کے ساتھ ہوں گی. جو غیب پہ ایمان رکھتا ہے نا، اسی کو وہی دیکھے گا کہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس چیز کو اس نے گمان نہیں کیا، وہاں سے اس کے لیے کام ہو رہا ہے. ورنہ تو اس شخص کے لیے کوئی نہ معجزہ ہوگا نہ کرامت ہوگی. ظاہری بات ہے، جب وہ اللہ پہ نہیں یقین رکھ رہا تو اس کے لیے کون سا معجزہ ہوگا؟ وہ غیب پہ نہیں یقین رکھ رہا تو اس کے لیے کون سا معجزہ ہوگا؟ آپ کو غیب پہ یقین رکھنا پڑے گا اپنے، یعنی کسی کام کو معجزہ ماننے کے لیے وہ غیب پہ یقین اپنے لیے کوئی کرامت ہو آپ کے لیے، وہ جب ہی ہوگی جب آپ اتنا سخت یقین رکھیں اللہ پر. اپنی کوشش کریں کر کے ہمیں یہ بیلنس ٹرائی کرنا ہے کہ غیب پہ ایمان رکھنا ہے اور چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھنا ہے. اور اپنا کر کے دین یہ نہیں سوچنا کہ پھنس گئے، یہ ہو گیا. اپنی کوشش کر کے دل کو سکون اسی طریقے سے آتا ہے. آپ نے یہ اپنا کام کر کے اللہ پر توکل کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی کوشش کر کے اور اپنی جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں کریں، اور اس کے بعد اپنا اللہ پر چھوڑ کر اب اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سکون اور وہ دل کا اطمینان عطا فرمائے.